پھر اس سب کے اوپر بڑھ کر گھروں میں سکون نہیں، گھروں میں سکون نہیں، لڑائی جھگڑے، عدم برداشت، کہیں ساس ظلم کر رہی ہیں، کہیں بہو بدتمیزی کر رہی ہیں، کہیں میاں ظالم ہے، کہیں بیوی زبان دراز ہے، گھروں کا امن و سکون ختم ہو گیا۔ ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو گھروں کے جھگڑوں سے نجات ملے گی تو قوم کا سوچیں گے، اور ملک میں امن ہوگا تو بین الاقوامی مسائل کو سوچیں گے۔ جب گھر ہی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہے، تو باہر کا کیا سوچنا ہم۔ قرآن کی پہلی برکت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے گھروں میں امن ہو جائے۔ کیسے؟ آپ کے تقویٰ سے۔ جھگڑا کبھی ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔ بے شک آپ مظلوم ہیں، مگر آپ لڑیں گے تو جھگڑا ہوگا۔ آپ کو میں وہی وصیت آج کروں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کی تھی۔ آپ نے آخری جو خطاب کیا امت سے، آپ نے فرمایا انصار میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارے حقوق تلف کیے جائیں گے، کیونکہ انصار نے بہت قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے، اور ان کا حق تھا کہ اسلام کے بہترین وقت میں انہیں بہت لوٹایا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ انصار کم ہوتے جائیں گے، مہاجرین یعنی کہ جو مہاجرین ہیں وہ مکہ والے ہیں، تو مکہ والوں کا زور بڑھتا جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اور آپ دیکھیں حکومت وغیرہ انصار میں نہیں آ سکی، حق تلفیاں ویسے تو نہیں ہوئی، صحابہ نے بہت خیال رکھا، لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہو سکا جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مہاجرین کو یعنی مکہ والوں کو، اپنے ہم قوم لوگوں کو نصیحت کی کہ میں تمہیں انصار کے حق میں وصیت کرتا ہوں بھلائی کی، کیونکہ سب لوگ بڑھتے جائیں گے، مسلمانوں میں اضافہ ہوگا مگر انصار ختم ہوتے جائیں گے۔ اور دوسری طرف انصار سے فرمایا کہ میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے تمہاری حق تلفیاں ہوں گی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بلکہ وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے حقوق پر صبر کرنا اور اپنے فرائض ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن ملے۔ کیا ہمارا حق انصار سے بڑھ کر ہے؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ سب کہتے ہیں جی میں ہی مظلوم ہوں، میں نہیں جانتی، ہر کوئی کتنا سچ بولتا ہے کتنا جھوٹ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ آپ کو میں وہی کہتی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بہترین ساتھیوں انصار سے، جن سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ آپ نے کہا اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے اور انصار ایک راستے پر چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے، میرا جینا اور میرا مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری، انہی کے مابین مرنا پسند کی۔ دنیا کے بہترین لوگ ہیں انصار، مکہ والوں سے بھی بہتر۔ جس وقت انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، دنیا میں محض ایک قوم تھی جس نے قبول کیا، ایک گروہ تھا انصار، ان سے زیادہ خیر کسی میں نہیں تھی۔ انہیں آپ وصیت کر رہے ہیں اپنے حق پر صبر کرو اور فرائض ادا کرتے رہو، فرائض ادا کرتے رہو تاکہ شر کم ہو جائے۔ اگر ایک آپ کا حق مار رہا ہے اور جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے اسی طرح رولا ڈال کر بیٹھ جائے گا تو پھر سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ واقعی سچے ہیں اور آپ کا حق مارا جا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے دل کے حال پر خود گواہ ہے نا، تب بھی آپ اپنا فرض ادا کریں اور حقوق پر صبر کریں۔ قیامت کے دن اللہ رب کریم، اول تو دنیا میں ہی بہت جلد اللہ نتائج دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو یقیناً ملے گا نا۔ حوض کوثر پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تب اپنا دکھ رو لیجئے گا۔ جب تک گھروں میں امن نہیں آئے گا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو سکتا، اور گھروں میں امن لانا یاد رکھیے عورتوں کی ذمہ داری، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ گھر سے مراد صرف آپ کا اپنا ایک اکلوتا گھر نہیں ہے، آپ کا خاندان۔ تو لہٰذا پھر حق پر صبر کر لیں، فرائض پر کوتاہی مت کریں۔ ہم سے ہمارے حق کا حساب نہیں ہونا، وہ تو ساتھ والے سے ہوگا، ہم سے ہمارے فرض کی پوچھ ہونی، ٹھیک ہے؟ اسے برداشت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کیے گئے سوائے اس کے کہ صحابہ نے کیے، لوگوں نے کیے، خاندان والوں نے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض ادا کیے، تو پھر آپ کی سب سے بڑی سنت یہی ہے۔ دیکھیے جی، راہ گیروں کو معاف نہیں کرنا ہوتا، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ راہ گیر آپ کو کیوں ستائے گا؟ ستائے گا تو وہ جس کی آپ کے ساتھ شراکت ہے، رشتے میں یا مال میں یا گھر میں، کوئی مقصد آپ کے ساتھ سانجا ہے تو تنگ کرے گا نا۔ راہ گیر کو کیا پڑی ہے؟ آپ نوٹس کر لیں، آپ رستے میں جا رہے ہیں اور کوئی چیز پھینکے اور آپ کو لگ جائے یا اور کوئی نقصان ہو جائے تو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، لڑتے کب ہیں؟
جب آپ کی دیورانی یا جٹھانی اپنے پورشن میں سے کوڑا آپ کے پورشن میں پھینک دے، کیونکہ اس سے روز رہنا ہے، روز مسئلہ ہونا ہے نا. تو مسئلے تو اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا. جنہیں معاف کیا کون تھے؟ اپنے تھے نا سب. کیا کہا انہوں نے؟ جواب کیا دیا تھا؟ آپ نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جواب کیا دیا تھا؟ انتا اخن کریم و ابن اخن کریم. آپ ہمارے معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں. مطلب کیا؟ سامنے سارے کزنز اور چاچے کھڑے تھے. اینڈ دیٹس اے ریالٹی. سب کا نسب ایک تھا، سب کا نسب ایک تھا. سب چاچے لگتے تھے رشتے میں، چاچوں کے بیٹے تھے. تو کس کو معاف کیا؟ خاندان والوں کو. اپنوں کو معاف کرنا کمال ہے. غیروں سے تو اتنی چوٹ ہی نہیں پہنچتی. اول تو غیر عام طور پر چوٹ پہنچاتے ہی نہیں ہے، دوسرا پہنچا بھی دے تو بندہ زیادہ سیریس نہیں لیتا. ہم کہتے ہیں نا میرا کہڑا مامے دا پتر سی، دفعہ کرو کہہ دیتا تے کہہ دیتا. تو کیوں کہتے ہیں مامے دا پتر سی؟ کیونکہ مامے کے پتر سے توقع ہوتی ہے نا کہ کزن ہے میرا. تو آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی کیونکہ آپ کو رشتوں سے توقع ہوتی ہے. تو پھر رشتے بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں، آپ ان سے اور وہ آپ سے متعلق ہوتے ہیں. ان توقعات کی بنا پر جب توقع پوری نہیں ہوتی تو رنج آتا ہے، اور وہ رنج پھر لوگ نکالنے کے لیے نیگیٹو طریقے اختیار کرتے ہیں. حالانکہ مناسب بات یہ کہ بیٹھ کر بات کر لیں، لیکن بہرحال شیطان ٹریپ کر لیتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر معاف انہی کو کرنا ہے، کیونکہ قطع رحمی جائز نہیں ہے، حرام ہے. انہی رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کہ نہیں لے کر چلنا ہے نا. اچھا ایک پہلو سے اور دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا، آپ کے چچا وغیرہ نے نہیں مانا، ابو طالب، عباس، کسی نے نہیں مانا ہے نا، انکار کرتے رہے. مگر ساتھ چھوڑا؟ ساتھ نہیں چھوڑا، آخر تک ساتھ نبھایا. حتیٰ کہ جب ہجرت کے لیے دعوت دے رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی گھاٹی میں گئے تھے، تو آپ کے ساتھ صرف عباس تھے، آپ کے چاچا مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. تو جب انصار نے آپ کو دعوت دی کہ مدینہ آ جائیں، تو کیا کہا تھا عباس نے اٹھ کر؟ اے گروہ انصار، تمہیں پتا بھی ہے کس بات کی طرف بلا رہے ہو تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بے شک محمد کا دین نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم نے اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا. تم اس پہ بلا رہے ہو تو پورے ادب سے جنگ کو دعوت دے رہے ہو، نبھا بھی سکو گے؟ تو آپ دیکھیے یہ خاندان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، اسلام نہیں لائے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی کی، سارا بنی ہاشم اٹھ کر نہیں گیا، سوائے ایک ابو لہب کے سارا بنی ہاشم گیا. حالانکہ اسلام تو مکہ فتح ہوا تب لائے ہیں. عباس صرف ایک تھے جو بدر کے موقع پر لے آئے تھے، مگر تب وہ بھی مسلمان نہیں تھے. اور ابو طالب تو حالت کفر میں ہی مرے، لیکن خاندان لہٰذا اٹھ کر چلے گئے. مذہب کا رشتہ بھی نہیں تھا، اور شعب ابی طالب میں 3 سال بھوکے پیاسے کاٹے آلموسٹ. اور پھر قرابت داری کی وجہ سے ہی یہ ختم بھی ہوا. جو اماں خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے سب سے پہلے بات اٹھائی کہ بھئی یہ بڑا ظلم ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اس طرح پھر قرابت داری کی وجہ سے تھوڑا لحاظ ہوا، بحث شروع ہوئی. تو مین وائل پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی آ گئی کہ دیمک چاٹ گئی ہے. تو دونوں ریزنز بنی. لیکن آپ دیکھیں یہ ہے قرابت داری. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک قرابت داری نبھائی. تو ہمارے بھی اپنے ہی ہے نا، بے شک پریشان کرتے ہیں، میں انکار نہیں کرتی ہے، پریشانی اپنوں کی طرف سے ہی آتی ہے، مگر اسے برداشت کریں. گھروں میں امن لائیں، سکون لائیں. گھروں میں امن ہوگا تو پروڈکٹیو کام ہوگا، آپ نسل کی تربیت بھی تبھی کر سکیں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پھر دین کی راہ میں کوشش کریں ہر اعتبار سے. یہاں خاص طور پر قتال کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ یہ بات ہر معاملے میں ہونی چاہیے. ہر معاملے میں ہمیں انتہائی جد و جہد کرنی ہے، کیونکہ ہر جد و جہد کے بدلے میں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے انعام ملے گا. ایک بچہ اکنامکس پڑھتا ہے نا، اور اس نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے کہ میں اکنامکس کا ہر اصول سمجھوں، اور پھر آج کے جو اکنامکس کے اصول ہیں، جو آج کا اکنامیکل سسٹم ہے، میں اسے اسلام کے سانچے میں ڈھال دوں،
تو اس کا یہ پڑھنا بھی جہاد ہے، اور اس کا ہر قدم جو ہے دین کی راہ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح قانون اور ہر ایک چیز آ جاتی ہے، سیاست، سب کچھ، کہ جو سیاست کی راہ میں کوشش کر رہا ہے، سیاست کی تعلیم حاصل کی، سیاست کے میدان میں آیا، سیاست دان بنا، نیت و ارادہ یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ سیاسی نظام کو اسلام کے احکامات کے ساتھ مطابق کر دے، تو وہ بھی اللہ کی راہ کا مجاہد. تو ہر راستے میں، ہر اینگل سے اتنی کوشش تو کریں کم از کم جتنی کفار کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ مغرب کے عام لوگ جو جنگوں کے خلاف بھی ہیں، جمہوریت کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایک نظریہ جو ہے کہ ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے، اس نظریے سے انہوں نے نقصان اٹھایا، اس کے باوجود وہ اس نظریے کو صحیح مانتے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے فنڈز دیتے ہیں، کتنی این جی اوز چلا رہے ہیں. ہم مانتے ہیں نا کہ اسلام بہترین نظام ہے، اسلام پر چلنا چاہیے. ہم کتنی تحریکیں چلا رہے ہیں، ہمارے کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، کوئی ڈھنگ کا ادارہ کام نہیں کر رہا. اور صدقے خیراتیں ہم دیتے ہیں، وہ والا فنڈ دینا تو اصول ہی نہیں ہے ہمارا. کبھی آپ ایک این جی او کا سیٹ اپ جا کر دیکھیں، کسی بھی این جی او کا، کبھی آپ اس کا سیٹ اپ جا کر دیکھیں، اور کبھی آپ جو ہمارے یہ چل رہے ہیں دینی سو کالڈ ادارے نام نہاد، ان کا سیٹ اپ جا کر دیکھیں، کتنا فرق ہے. اور اس طرح ہم دنیا کی اصلاح کریں گے، خاک اصلاح ہوگی اس طرح. کم از کم اتنی کوشش تو کریں جتنی وہ لوگ اپنے مقاصد پر کر رہے ہیں ہر لائن میں، تب بات بنے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. دو صفتیں ہیں. اللہ نے تمہیں جو حکم دیا اپنے علم کے ساتھ دیا، اللہ جانتا ہے تمہارے مسائل اور خطرات، اور ان سب احکامات کے اندر حکمت ہے. جو اس کے اندر پوشیدہ فوائد ہیں وہ تم شاید نہ فوراً جان سکو، مگر رب کریم جانتا ہے. انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، الیکا تیری طرف، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ تو فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے مابین، بما اس کے ساتھ جو اراکا تجھ کو دکھایا. اراکا کی روٹ کیا ہے؟ رے حمزہ یہ را، شاباش، دیکھا پہچان ہوگی نا اب آپ کو. اراک اللہ، اس کا جو اللہ نے تمہیں دکھایا. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ اس کتاب کے مطابق کریں، ان احکامات کے مطابق جو آپ کو دکھا دیے گئے ہیں. تو قرآن کا یہاں ایک مقصد کیا آیا؟ ایک تو ہدایت ہے نا، دوسرا مقصد یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ جی، قوانین کا نفاذ. تو ہدایت بھی ہم نہیں لیتے قرآن سے، اور قوانین بھی نہیں لیتے. قرآن کیوں اتارا گیا؟ تاکہ قرآن کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں، قرآن کا قانون نافذ کیا جائے. تو پھر یہ فرض ہے ہم پر، تو اس فرض کی ادائیگی میں جٹ جائیں. اور میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن پڑھائیں، قرآن سنائیں، قرآن پھیلائیں، قرآن اپنائیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، تب جا کر تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے؟ پہلے لوگ بدلیں گے، پھر نظام حکومت آئے گا. ولا نہ تکن، تم ہونا، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمن، جگڑنے والے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت میں جھگڑا کرنے والے نہ بنیے گا، اور اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا نہ تجادل، تو جھگڑا کر، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں کے ساتھ. خائن، خیانت کا لفظ عام پڑھتے ہیں نا. تو تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کرنا. جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ مجادلہ ہوتا ہے بحث کرنا، کسی کے حق میں کسی کے ساتھ بحث کرنا. جیسے وکیل کرتے ہیں نا اپنے موکل کے حق میں ڈسکشن جو کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں عدالت کے اندر، تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے. تو آپ ایسے بندے کے حق میں جو خیانت کرنے والے ہیں جھگڑا مت کیجیے گا، بحث اور دلائل مت لائیے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا، من کانا، جو ہو، خوانن، خیانت کار، اثیمن، گناہ کار. اللہ معصیت کرنے والوں، گناہ کرنے والوں،
خیانت کے عادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یستخفون وہ چھپتے ہیں من الناس لوگوں سے، یہ لوگ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، یعنی جو گناہ گار ہیں خائن ہیں لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس جب یبیتون، یبیتون کی روٹ کوئی بتائے؟ بے یہ تے بیت ہی ہے، بیت ہی سے بیت بھی بنتا ہے. بیت گھر ہے اور بیت رات کے وقت کیے گئے مشورے، چوری چھپے. اس یبیتون جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ماں جو لا نہیں یرزوا وہ پسند کرتا، من القول بات میں سے. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت جب یہ راتوں کو اپنے گھر میں چھپ کر ان باتوں میں مشورے کرتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللہ رب کریم ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے سب اعمال پر حاوی ہے. یہ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کے بیک گراؤنڈ میں آیتیں اتری. ایک صاحب تھے طامہ یا پھر بشیر بن عبیرک، ٹھیک ہے، نام میں اختلاف ہے، یا طامہ نام تھا تو عین میم ہے طامہ، اور یا پھر بشیر نام تھا بشیر بن عبیرک. یہ انصار کا ایک بندہ تھا اور قبیلہ بنو ظفر سے اس کا تعلق تھا، یعنی خاندان کا اس کا نام بنی ظفر تھا. تو اس نے ایک انصاری صحابی کی زرہ چوری کر لی. زرہ اس زمانے میں بہت قیمتی چیز ہے، زرہ چوری کر لی. جب اس کی تلاش شروع ہوئی تو اس نے ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور اس کے قبیلے والوں کو پتا تھا کہ چوری اس نے کی ہے، مگر اس کے قبیلے والے اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے یعنی یہ گواہی دی کہ یہودی نے ہی زرہ چوری کی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا. اب یہودی بیچارہ جو تھا وہ چور نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے فریاد کی کہ بھئی میں چور نہیں ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بیان یہودی کا تھا اور ایک بیان اس کا تھا، اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کے گواہ تھے بنے ہوئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آمادہ کیا. بہت دن بحث چلی، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، کئی دن ڈسکشن ہوتی ہوئی، ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم جیسے مومنوں کے مقابلے میں اس کافر یہودی کیا اعتبار کر رہے ہیں؟ یہ یہودی جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ کے کتاب کا انکار کرتا ہے، یہ دین کے معاملے میں جھوٹے ہیں، دنیا کے معاملے میں کیا سچ بولیں گے؟ تو ہم جو ایمان لائے، جو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولیں گے؟ اب یہ بڑا ایک قوی دلیل تھی نا. تو قدرتی بات ہے صحابہ کا بھی جھکاؤ انصار کی اس گروہ کی طرف تھا، کیونکہ ایک بندہ ہوتا تو معاملہ اور ہوتا. قبیلے کی اکثریت جو ہے ساتھ دے رہی تھی، تو لہٰذا اب یہ تھا کہ اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بولیں گے. اب اس بات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تذبذب کا شکار ہو گئے. کبھی آپ کو لگتا کہ یہودی سچ بول رہا ہے، اور کبھی آپ کو ہوتا کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو جھوٹ پر کیسے اکٹھے ہوں گے. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ اس بات کی طرف ہی ہونے لگا ثبوتوں کی بنا پر کہ یہودی جھوٹا ہے اور یہ انصاری سچا ہے. لیکن اللہ رب کریم نے وحی اتار دی فیصلے سے پہلے، کیونکہ اس وقت پہلی حالات بڑے شدید چل رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا غزوہ احد کے بعد کی وقت تھا. اب اگر اس وقت میں یہ فیصلہ ہو جاتا تو ادھر ڈھول پیٹتے کہ دیکھا کیسے غیر منصف مزاج آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گروہ کے حق میں فیصلہ دیا، حالانکہ یہودی بے قصور تھا. انہی لوگوں نے ڈنڈورا پیٹنا تھا جو منافق بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فیصلہ دے رہے تھے انصاف کے ساتھ دے رہے تھے. جو ظاہر ہے جج نے تو فیصلہ ثبوت اور گواہی کی بنا پر دینا. اور یاد رکھیں اگر ثبوت اور گواہی کی بنا پر جج سے غلط فیصلہ دلوایا گیا تو جج کو سزا نہیں ہے اللہ کے حضور. اس کو تبھی پکڑ ہوگی جب اس نے پیسے لے کر بک کر غلط فیصلہ کیا ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر کوئی پکڑ نہیں تھی. یہ محض اللہ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی غلطی کرنے لگو اور احساس ہو جائے کہ بھئی پتہ بھی چل جائے تو غلطی نہیں بھی کی تو اپنے درجات کی بلندی کے لیے استغفار کرو. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا کہ خائنوں کی حمایت نہ کریں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا خائن ہے، یہ اصل میں ہمیں کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اس گروہ کو کہا جا رہا ہے جو قبیلے کی بنا پر، خاندان کی بنا پر، نسب کی بنا پر اس بندے کی حمایت کر رہے تھے. ان کو پتا تھا نا جو بنی ظفر والے تھے وہ محض اس بنا پر اس بندے کی حمایت کر رہے تھے اور اس کے حق میں گواہی دے رہے تھے کہ ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا.
چاہے اندر اندر اس کو جوتے بھی مارتے ہیں ساتھ ساتھ کہ تم نے کیا کارنامہ کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا چوری کر لے یا کچھ، تو پھر اس پہ پردہ ڈال لیتے نا گھر والے، چاہے بیٹے کو ویسے مار مار کے دمبا بنا دے مگر لوگوں کے سامنے نہیں مانتے، ہے نا. بس وہی صورتحال تھی کہ اندر اندر چاہے اس کو ملامت ہی کر رہے تھے سارے، وہ تو نہیں پتا، لیکن لوگوں کے سامنے ہمارا خاندان بدنام ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھگڑے کر رہے تھے. خیر سواد میم خصم ہوتا ہے جھگڑا کرنا، دلیلیں لا کر جھگڑنا، مجادلہ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو وارن کر دینا. جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے، ہم تو بدرجہ اولا روک دیے گئے. تو اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو کتنا ہی ہمارا پیارا ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے خاندان کی بنا پر یا نسب کی بنا پر یا مذہب کی بنا پر. ایون جھوٹی حمایت کسی کی نہیں کرنی. اور اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کے سازش ہے، یبیتون کہہ کر، کہ جب گھر میں بیٹھ کر یہ اس بات کا مشورہ کر رہے تھے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، تو اللہ ساتھ موجود تھا. کیا مشورہ کر رہے تھے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، بڑا بےہودہ آدمی ہے، مگر اب خاندان کی عزت بچانے کے لیے گواہی دینی پڑے گی. تو جھوٹی گواہی پر تیار ہوئے نا. اور کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی میں نے آپ سے کہا نا، اندر تقویٰ نہ ہو تو پاکیزہ ماحول میں بھی بندہ بہک جاتا ہے. ابھی کہا نا میں نے آپ سے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے بھی پاکیزہ کوئی شہر تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں رہ کر ایک بندے نے چوری کی، اور پھر چوری کے بعد ایک بڑی تعداد نے، یعنی پورے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولنے کا باقاعدہ پلان بنایا. میں نہیں کہی، اللہ کہہ رہے ہیں، اس یبیتون، جب وہ رات کے وقت بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، میں موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے سے بھی بڑا جرم کیا ہے؟ پلاننگ کرنا دھوکہ دہی کی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو، رسول کو، اور مومن ہو تم لوگ. تو جب اندر تقویٰ کی کمی ہو جاتی ہے نا انسان کے، تو پھر پاکیزہ ماحول میں بھی انسان بگڑ جاتا ہے. اور جب انسان اندر سے پاکیزہ ہوتا ہے نا، تو گندے ماحول میں بھی صاف رہتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ تو انبیاء تھے. سلمان فارسی ہے نا، کس بات پر؟ نہیں، شراب نہیں پی تھی انہوں نے، وہ محض ایک شک کی بات تھی. وہ اس کی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجت کے لیے لگوائے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. حالانکہ وہ محض ایک گمان تھا، محض ایک گمان تھا. وہ اس میں وہ بات نہیں آتی، وہ تو تقویٰ کے انتہائی لیول کی بات آ جاتی. تو اللہ رب کریم نے مزید یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے ہر کام پر اللہ چھایا ہوا ہے. یعنی ان لوگوں کی ہر بات کا اللہ پکڑ کر رہا ہے. یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں وقتی طور پر، اللہ کو نہیں دے سکتے. ہاں انتم، ہاں تم ہی ہو، ہاں اولائی وہ لوگ، جدل تم جھگڑا کیا تم نے، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی اب اللہ بنی ظفر کو براہ راست ڈپٹ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو اس طرح کے خائن بندوں کی طرف سے دنیا میں جھگڑتے ہو. فمن، تو کون، یجادل اللہ، اللہ سے جھگڑا کرے گا، انہم ان کے متعلق، یوم القیامت، قیامت کے دن. آج تم دنیا میں ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، یہ خائن ہے، گواہیاں دے رہے ہو جھوٹی آ کر، یہ خائن نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے حضور کون گواہی دے گا؟ کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے؟ ام، یا من، کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا کارساز، یا کون ہے جو قیامت کے دن ان کی کارسازی کرے گا؟ دنیا میں تم اپنے بچے کو یا اپنے خاندان کے بندے کو جھوٹی گواہی دے کر بچا لو گے، تو قیامت کے دن کون بچائے گا؟ اللہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ ومن، اور جو یعمل کرے گا، سوءن ایسا برا کام، او یا یظلم ظلم کرے گا، نفسہ اپنے نفس پر، جو ایسی برائی کرے گا اور یہ برائی وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا. کیسے؟ جب کوئی بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کی خوبیاں ختم کرتا ہے نا. سچائی کی خوبی کو دبا دیا. ہر بندہ ایک پہلے بولنے سے پہلے جھوٹ سوچتا ہے، میں جھوٹ نہ بولوں، آتا ہے نا دل میں، بولوں نہ بولوں بولوں. وہ پھر سچائی کو دباتا ہے، اپنی خوبی کو دباتا ہے اور اپنی خامی کو باہر نکالتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا ہے، اپنے آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے، تب جا کر کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا چہرہ جلانا شروع کر دے، بگاڑنا شروع کر دے، تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا. تو اگر اپنا اخلاق بگاڑ رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے.
تو اللہ کہتے ہیں جب کوئی ایسا برا کام کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. معاشرے پر تو جو ظلم ہوگا، جس کا حق ہے وہ مارا جائے گا، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو. ثم پھر یستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ تو پائے گا اللہ کو غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان. اگر کسی نے گناہ کر لیا تو پھر کیا کرے؟ خودکشی کر لے، اسلام چھوڑ دے، کیا کرے؟ استغفار کرے. تو بنی ظفر والوں کو اللہ نے حل کیا دیا، غلطی کی ہے تم لوگوں نے اجتماعی طور پر، آپ کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا، ان سے بھی معافی مانگو، گواہی کو صحیح کرو اور اللہ سے استغفار کرو. آج اگر کوئی جھوٹی گواہی دے، اپنی گواہی بدلے، سچی گواہی پیش کرے اور اللہ سے استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ کریم معاف کر دے گا. تو پھر مایوسی کی کوئی بات نہیں، گناہ کو تسلیم کرے اور گناہ سے توبہ کرے. ومن اور جو کوئی یکسب کمائے گا اثمن گناہ فإنما تو بے شک یکسبہ کماتا ہے اس کو علی نفسہ ہی اپنی جان پر، اور جو پھر گناہ کو کما ہی لے تو اس نے اپنی جان پر کمایا. مطلب کیا ہے؟ جو گناہ کر کے اس پر اڑ ہی جائے، استغفار ہی نہ کرے. یہ خاص طامہ کے حق میں آیا. بنی ظفر والوں نے تو استغفار کر لی، غلطی مان لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگ لی، مگر طامہ ایسا منافق تھا کہ اسے اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحیح فیصلہ دیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کا، اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو وہ پھر بھاگ گیا اور دشمنوں سے جا ملا اور اسلام سے پھر گیا. تو پھر مسلمان تھا ہی نہیں نا. جہنم میں جانے سے کیا بہتر نہیں تھا کہ ہاتھ کٹوا لیتا؟ غلطی بھی تو کی تھی نا، اتنا بڑی سازش بھی تو رچی تھی. تو اللہ نے پھر کہا جو گناہ کما ہی لے تو اپنی جان پر کمائے. یعنی اگر وہ استغفار کرنے کی بجائے سرکشی کرتا ہے تو کرنے دو، جہنم میں جائے گا. غلطی ہو جانا ناممکن نہیں ہے، انسان محبت میں غلطی کر جاتا ہے، مگر غلطی مان لی اور استغفار کر لی تو معافی مل جائے گی. مگر غلطی پر ڈٹ جانا، ڈھٹائی اختیار کرنا، سرکشی اختیار کرنا، یہ اصل جرم ہے، اصل جرم. تو بچوں کو معافی مانگنا بھی سکھائیں، سوری کرنا بھی سکھائیں. مجھے ایک بچی نے کہا، سسرال میں اس کے کچھ مسائل تھے تو فون کیا تو بہت غضبناک تھی، تو بات جو تھی معمولی سی بات تھی، تو اس کی غلطی بھی اسی کی، مجھے جو سمجھ آئی اسی کی تھی. تو میں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی کیا بات ہے، آپ تو اپنی مدر ان لا سے معذرت کر لیں. تو کہنے لگی معذرت کر لوں، یعنی شاکڈ ہوگی نا، کہنے لگی معذرت کر لوں، میں نے تو آج تک اپنی ماں سے کبھی معافی نہیں مانگی. میں نے کہا بیٹے یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے، جو آپ مجھے اس طرح بتا رہے ہو یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پر ڈٹ جاتی ہیں، اور یہ تو قرآن کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے. تو بات یہی ہے کہ بچوں کو غلطی ماننا بھی سکھائیں. آپ بچوں میں جو فرق کرتے ہیں اللہ کے غضب سے ڈرا کریں. بیٹیاں آپ کی بہترین ہوتی ہیں اور بیٹے آپ کے بدتمیز ہوتے ہیں اور آپ ان کو روکتے نہیں. بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو مارتے ہیں اور آپ لوگ روکتے نہیں. وہ بہنوں کو پاگل کر دیتے ہیں، آپ لوگ روکتے نہیں. اچھا چھوٹا بچہ بڑے کو مارتا ہے، آپ لوگ روکتے نہیں. او جی چھوٹا ہے، چھوٹے کو تمیز کون سکھائے؟ کوئی اور سکھائے گا. ان سارے فرقوں سے باز ہیں، اور بچے کو اس کی غلطی ماننا بھی سکھائیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ سے غلطی ہو جائے آپ بھی مانیں، اور بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ غلطی ہو جائے تو ایکسکیوز کریں، شکریہ اور سوری سکھائیں بچوں کو. ٹھیک ہے، آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور بچوں کی اگلی زندگی آسان ہو جائے گی. لہٰذا یہ اللہ نے کہا کہ جو گناہ کے بعد استغفار، گناہ ہو گیا نا، ہو گیا، جذبات میں آ کر ہو گیا، محبت میں ہو گیا، لالچ میں ہو گیا، کسی کی جائیداد ہڑپنے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی. اللہ نہ کرے. فرض کرے مسٹر اے نے مسٹر بی کو کہا کہ مسٹر ڈی کی بڑی جائیداد ہے، اور اگر ہم فیک پیپر بنا لیں، میں بنا لیتا ہوں، تم گواہی دینا، تو جائیداد میں سے اتنے % تمہارا. اب مسٹر اے کو لالچ پڑ گیا، لہٰذا اس نے جھوٹی گواہی دے دی اور جائیداد ہڑپ لی. اس وقت نہیں خیال آیا، بعد میں جا کر خیال آیا، تو جائیداد واپس کرے. اگر وہ بندہ مر گیا ہے، کوئی وارث بھی موجود نہیں ہے، فی سبیل اللہ صدقہ کرے، اس کے نام سے کر دے، اور اللہ سے استغفار کرے، اللہ معاف کر دے گا. اگر وہ غلطی کرے پھر اس کے بعد کہ جو کیتا ٹھیک کیتا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا.
تو لہٰذا اللہ نے یہی کہا کہ جو پھر گناہ کرنے کے بعد استغفار بھی نہ کرے، اس نے گناہ اپنی جان کے لیے کمایا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اٹھائے گا۔ تو جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور زیادتی کو ماننے پر بھی آمادہ نہ ہو تو اس پر غضبناک نہ ہو، اس کے لیے دعائے خیر کرے، کیونکہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد زیادتی مان لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے آپ سے، تو وہ تو بچ جائے گا، اور جو زیادتی کرنے کے بعد کہتے ہیں جو کتنا صحیح کیتا تو ایسی قابل ہے، تو وہ یہ سارا بوجھ جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہمارے رشتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، غضبناک کیوں نہ چاہیے، بے وقوف ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ، اور جو کوئی یکسب کمائے گا، خطیئۃً گناہ، غلطی، اور اثمن یا گناہ جرم، یعنی جو غلطی کرے گا یا گناہ کرے گا، ثم پھر یرمی چسپاں کرے گا، بھی اس کو، رمی سے ہے نا، رے میم، یہ رمی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر پھینک مارنا، تو یرمی کسی اور پر پھینک مارے، جیسے چیٹنگ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آ رہی ہے ایگزامینر آ رہی ہے تو اپنے پیپر دوسرے پہ پھینک دیں۔ ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا زندگی میں؟ ہاں ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ بورڈ کے پیپرز میں ہوا، ہم پیپر کر رہے تھے سارے، تو پتہ نہیں کس نے پیچھے سے پھینکا تو ہم 2 لڑکیوں پر آ کر گرا، تو اس وقت انویجیلیٹر جو ہے نا وہ چیکنگ پر تھی، تو وہ پھر یعنی کہ میں کھڑی ہو گئی، میں نے ان سے کہا، میں وہ ظاہر ہے گرنے سے وہ بھی ذرا سی چونکی نا، تو ہم نے کہا کہ آپ ہماری رائٹنگ میچ کر لیں، ہم نے نہیں، ہمارے نوٹس نہیں، تو بہرحال پھر ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اس قسم کی حرکت ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پھینک مارنا، اسی لیے وہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اسے بھی رمی کہتے ہیں، تو مطلب یہ کسی اور کو پھینک مارنا۔ چسپاں کر دے بھی اس کو، بری ان، بریو ذمہ پر، برات سے ہے، فقط تو بلا شک و شبہ، احتملہ اس نے اٹھایا، احتملہ کی روٹ کون بتائے گا؟ ہے میم لام، شاباش، احسنتن، حمل سے، بوجھ اٹھانا، بہتانن، بہتان، و اسمن، اور گناہ، مبینن، کھلا۔ اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، دونوں چیزیں آگے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پلان کر کے کیا ہو، بعض اوقات انسان غلطی کر بیٹھتا، تو پھر اپنی غلطی یا اپنے گناہ کو دوسرے پر چسپاں کر دے جو بے گناہ ہے، تو اس نے بہتان کا بوجھ اٹھایا، اور یہ تو کھلم کھلا گناہ، یعنی ایک تو وہ گناہ جو کیا اور دوسرا ایکسٹرا گناہ کیا کیا؟ بہتان۔ اگر پلان کر کے کیا تھا تو گناہ ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جائے اور کہے کہ میں تیری توڑی، فلانا ہے تکلتا سے، ہوتی ہے نا اس طرح کی باتیں، بچے کرتے ہیں، وہ یعنی چیز ٹوٹ جائے تو میں نے نہیں توڑی، یہ فلاں نے توڑی ہے، تو بچوں کو اسی وقت ٹیچ کریں کہ کوئی بات نہیں، ایک تو نقصانات پہ بچوں کو مارنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز بھی آئی ہے اس کی ایک عمر ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے نقصانات پہ بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچے سچ کہنے سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں تم نے توڑا ہے، بچہ کہتا ہے جی میں نے توڑا ہے، آپ ایک تھپڑ مارتے ہیں، اگلی دفعہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا، جھوٹ آپ سکھاتے ہیں، چیز تو ٹوٹ گئی، بچے کو مارنے سے واپس نہیں آنا، لہٰذا اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے سچ بولا ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، چیز تھی ٹوٹ گئی، چلو اب اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو حل سکھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ عجیب، اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کب ٹوٹ گیا اس پر رنج آتا ہے، بچے کو تھپڑ مارنے پہ رنج نہیں آتا، اور پتہ ہے کیا، آپ ان کو سچائی سے خوف زدہ کر دیتے، ہمیشہ آپ لوگ یہی کرتے ہیں۔ دیوار پر کس نے لکھا ہے؟ بچہ کہتے میں نے لکھا ہے، چلو جی پٹائی کر دی، اب پٹائی حل نہیں ہے، بچے کو کوئی لکھا ہے، اب جاؤ پانی ڈسٹر دیں اس کو صاف کرو، تاکہ بچے کو پتا چلے کہ غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم انہیں سچ سے اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں وہ ساری عمر سچ نہیں بولتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے سچ بولیں گے تو مار پڑے گی، لہٰذا سچائی کو اپریشیٹ کریں، اور غلطیوں کو مار کر ختم مت کریں، غلطی کی اصلاح کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے، تو مارا مت کریں، مارنا چھوڑ دیں، لیکن بے لگام پیار بھی مت کریں، بچوں کی تربیت آپ کا ذمہ، یاد رکھیے اللہ نے آپ کو جتنے بچے دیے ہیں اپنے مومن بندے دیے ہیں، ان مومنوں کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نفرت سے بگاڑیں گے تب بھی جوتے کھائیں گے، اور آپ محبت سے بگاڑیں گے تب بھی جوتے کھائیں گے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے۔